محترم دوستوں، السلام علیکم۔ سندھ کی صوبائی انتخابات کے نتائج دیکھتے ہوئے یہ بات بآسانی کہی جا سکتی ہے کہ سندھ کے نسل پرست وڈیروں نے کراچی اور حیدرآباد کو 10 سال پہلے ہی بلا شرکت مقامی نمائندگی غلام بنائے رکھا ہے۔ میں پچھلے 45 سال کی تو بات ہی نہیں کر رہا، اب اگلے 5 سال کے لیے یہ غلامی پھر مسلط ہونے جا رہی ہے۔ جبکہ سچائی یہ بھی ہے کہ پاکستان کی اسلامی فلاحی ریاست کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے بے پناہ جانی و مالی قربانی دینے والے مہاجروں کو نہ صرف یہ کہ ان کے آئینی و قانونی و اخلاقی و شرعی حق یعنی متروکہ سندھ سے محروم کر دیا گیا ہے، بلکہ اگر مہاجر قوم نے آپس کے اختلافات و اعتراضات کو برداشت کر کے فوری جنوبی سندھ صوبہ تحریک کا آغاز نہ کیا تو یہ کہنا بجا ہوگا کہ اگلے 30 سال میں مہاجروں کی محکومی کے 100 سال پورے ہو جائیں گے۔ 50 سال سے کوٹا سسٹم نافذ ہے، غیر مقامی وزیروں کی غنڈہ گردی، غیر مقامی پولیس، ٹیکسوں کی لوٹ کھسوٹ، کراچی اور حیدرآباد کی بلدیہ پہ سندھی قوم پرست شاونسٹ اور فاشسٹ مافیا کا شب و روز ڈاکہ جاری ہے، اور سندھ پبلک سروس کمیشن پہ قوم و نسل پرست سندھی مکمل قابض ہے۔ مرسو سندھ نہ ڈیسو کا ڈرامہ کر کے متروکہ سندھ پہ ناجائز زبردستی قبضے پہ قانونی آئینی غفلت ہماری طرف سے بھی ہے۔ آخر کب تک اس ظلم اور ننگی جاہریت کو برداشت کیا جائے گا؟ پانی، بجلی، بے روزگاری، ٹوٹی سڑکیں، غیر معیاری اور بہت کم اسپتال، ناقص اور قریب المرگ تعلیمی ادارے یقیناً وہ گمبھیر مسائل ہیں، مگر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی وفاقی حکومت یہ مسائل دور کر دے گی تو یہ آپ کی مکمل بھول ہے۔ مشرف کی طرح ہو سکتا ہے عمران خان کچھ دن کراچی اور حیدرآباد کو جینے کے لیے کچھ آکسیجن دے دیں، مگر دائمی حیات کے لیے سندھی محکومی اور غلامی کے کینسر سے چھٹکارا چاہیے، اس کا علاج چاہیے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو مقدر مقبوضہ متروکہ سندھ میں محصورین سندھ بن کر رہنا ہوگا، اور امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں رہنے والے وہ متمول مہاجر جو آج بخوشی روہنگیا کی مدد کر رہے ہیں، جو محصورین پاکستان کی بنگلہ دیش میں مدد کر رہے ہیں، اور میرے بار بار کہنے کے باوجود وہ اس اہم مسئلے پہ توجہ نہیں دے پا رہے ہیں، میں ان کو پیش کی مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کے بیٹے، ان کی اگلی نسل یہ ثواب شاید کراچی والوں کے لیے کما رہے ہوں۔ تو خدا را عقل کے ناخون لو، اپنے لوگوں کی مدد کرو۔ اگر اپنے لوگوں کی مدد نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ بیرون ملک بیٹھے ہوئے مجھ جیسے پاکستانیوں پہ ذمہ داری بہت عائد ہوتی ہے کہ دامے درمے سخنے مدد کریں، جو کر سکتے ہیں وہ کریں، تحریر کر سکتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں تو تحریر کریں، بول سکتے ہیں تو تقریر کریں۔ اگر آپ کراچی میں، حیدرآباد میں مدد کر سکتے ہیں تو مدد کریں۔ یہ جو ڈرامہ چل رہا ہے آج کل واٹس ایپ پہ کہ پاکستان میں فنڈز بھیجیں رشتہ داروں کو، مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن کم سے کم فلاحی کام کراچی والے کراچی میں کریں، حیدرآباد والے حیدرآباد میں کریں۔ آپس کے اختلاف برقرار رکھتے ہوئے، اعتراضات و تنقید کو برداشت کرتے ہوئے ایک منزل کی طرف شب و روز سفر اگر آج شروع نہ کیا تو یقین کیجئے تاریخ لکھے گی کہ ہاریوں کے ساتھ مہاجر سینکڑوں سال اس بے غیرت سندھی وڈیرے کا غلام رہے۔ خیال رکھیے گا۔